میرے ساتھ یوحنا کے مطابق خداوند یسوع مسیح کی بابت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 19واں باب خدا کے کلام میں سے نکالیے، عہد نامہ میں سے یوحنا کے مطابق انجیلی بیان اس کا 19واں باب، اور ہم اس کی 25 آیت سے لے کر اس کی 27ویں آیات مقدسہ تک خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، پڑھیں گے، غور سے ذرا پڑھیں گے تاکہ جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کو اچھے اور بہتر طریقے سے ہم سیکھ سکیں۔ آمین۔ یوحنا اس کا 19 باب اور 25 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور یسوع کی صلیب کے پاس، ذرا غور دیجیے اس بات پر، کیا لکھا ہے؟ بڑا چرچ، اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم، آگے کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھی۔ 26 آیت، یسوع نے اپنی ماں اور اس کے شاگرد جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ کیا کہا؟ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اس سے اپنے گھر لے گیا۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے گا آمین۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے گا۔ میں خدا باپ کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس نے اپنا خاص فضل کیا۔ آمین۔ اور خدا کا یہ خاص فضل جب کسی پہ ہو جاتا ہے تو پھر عام کو بھی خاص بنا دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ میں خدا باپ کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں، اور ایک تو میں بس کہنا چاہتا ہوں کہ چرچ کا، تمام انتظامیہ کا، اور اسپیشلی اپنے بھائی کا، پاسٹر رون صاحب، مسز بینسنا کے لیے، ساری لیڈرشپ کے لیے جنہوں نے مناسب جانا آج کہ میں آپ کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کر سکوں۔ آمین۔ اور دوسری جو خاص بات ہے، میں اپنے پاسٹر جی کا، اصل بھائی صادق صاحب کا، باجی کا، کیونکہ میرے لیے اونر کی بات ہے کہ میں آج آپ اس جگہ پر خدا کا شکر ہے، خدا ملک میں استعمال کر رہا ہے، لیکن یہ جگہ میرے لیے خاص الخاص ہے۔ اس کے پیچھے وجوہات یہ ہے، اور آج کلام سنانا تھوڑا مشکل بھی ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ خدا کا خوف بھی اچھا ہے، لیکن خدا کے خوف کے ساتھ آپ کے اوپر اگر لیڈرشپ نہیں ہے نا، تو مجھے بندیاں دا بھی خوف نہیں نا، تو پھر کام خطرے چ، کیونکہ خدا کے خوف کے ساتھ آپ کے بڑوں کا خوف آپ کو بلیس بناتا ہے اور برکتوں کی جانب لے کے جاتا ہے۔ آمین۔ جڑا ذات ہو جائے نا پھر بہت ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ ویسے تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ نہ ہی خدمت کا کام کروں، لیکن اس کو کرنا ہے، یہ ہم پر واجب ہے۔ آمین۔ اس لیے آج جو کلمہ ہم جس پر بات کر رہے ہیں وہ ہے تیسرا کلمہ، جس سے محبت کا کلمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ محبت کا کلمہ۔ اور آپ نے بھی محبت سے ساتھ ساتھ بولتے جانا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ جتنا اچھا رسپانس کریں گے نا، اتنا اچھا میں دل نہ کلام سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو کلام کا حصہ ہم نے پڑھا ہے، کیونکہ جب آپ باقی کلمات کو پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ فرائیڈے سے سلسلہ ہے اور آج تیسرے کلمے تک ہم پہنچے ہیں، تو جب ہم
ان دونوں اگر جو کلمات آپ نے دیکھ لے، میں آگے نہیں جاؤں گا کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ سے اپنا کرم کرنے کی بجائے نا اگلا کر جانے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر کام ٹھیک ہے، جو اگلے خادم آئیں گے وہ آگے لے کر آپ کو چلیں گے، اگلے فرائیڈے جو بھی خدام ہیں وہ روح القدس کی رہنمائی میں آپ کو پڑھائیں گے، لیکن میں چند باتیں آپ کی توجہ کا مرکز بنانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جب بھی آپ ان 7 صلیبی کلمات کو پڑھتے ہیں تو یہ جو 7 صلیبی کلمات ہیں، جب بھی یسوع نے کوئی کلمہ کہا یا جب بھی وہ بولے تو اناجیل اربع یعنی چاروں اناجیل کے اندر آپ کو 2 باتیں ملیں گی کہ روح القدس نے نہ صرف یسوع کے الفاظ کو درج کروایا بلکہ وہ خاص ویو جو تھا اس کو بھی ہمارے سامنے رکھا، آمین، یعنی جن کے ساتھ بات ہو رہی ہے، یعنی سب کو چھوڑ کے ایک خاص کیمرہ ہوتا ہے نا ریکارڈنگ کے لیے، یعنی اس خاص منظر کو ریکارڈ کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب یسوع مسیح نے پہلا کلمہ کہا تو پھر جو روح القدس تھا وہ لکھنے والوں کو ویو اس طرف لے گیا، یعنی لوگوں کی طرف لے گیا، ٹھٹھے اڑانے والوں کی طرف لے گیا، کوڑے مارنے والوں کی طرف لے گیا اور یسوع کی طرف لے گیا، اور یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ یعنی اس ویو کے اندر دیکھیں دکھ دینے والے اس ویو کے اندر، اور باپ ہے جس سے خداوند یسوع کیا کر رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ اور جب دوسرا کلمہ آپ نے پچھلے اتوار سیکھا، اس میں بھی ایک ویو تھا، یعنی 2 ڈاکو ہیں، یسوع کی صلیب ہے اور پھر دونوں کی گفتگو، اور پھر یسوع نے جو اس پس منظر کے اندر الفاظ کہے وہ دوسرا کلمہ تھا کہ تو آج ہی کیا ہوگا، میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، آمین۔ تو کتنی بڑی گل ہے، دنیا کے اندر بڑے بڑے لیڈرز آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے آپ نہیں بتا سکتے، انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، پر اپنے جانے کا دعویٰ کوئی نہ کر سکا کہ میں نے جانا کہاں ہے۔ یعنی بڑے بڑے آئے، ان کو نہیں پتا تھا میں نے جانا کہاں ہے، پر دنیا کے اندر وہاں ایک پرسنالٹی تھی جس نے اپنے مرنے سے پہلے پوری کنفرمیشن دی اور تصدیق کی، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، ہیلیلویا، آمین۔ یعنی دیکھیں کیسی کمال ہے، اور وہ جو تصدیق کر رہا ہے وہی جو جنہوں پتہ ہے نا وہی تو کر سکتا ہے۔ ہوں ایک بندے نو آپ بڑا نہیں پتا تو پیچھے لگ جاؤ۔ اور میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں پادری صاحب کو، میں غور کر رہا تھا پاکستان کے اندر یہ ٹرینڈ بہت اچھا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کیا تھا، کیونکہ گڈ فرائیڈے خاص دن تھا 7 صلیبی کلمات کے لیے، اور یہ کام ہم نے آنے والے پلے پا دینے سا، وہ تقریر تے کمپٹیشن دے وچ پیغام ہی مر جاتا سی، کمپٹیشن بن جاتا تھا، تقریر بن جاتی تھی، اور وہ کتابیں ڈھونڈ کے جتنوں لب گئی، کیونکہ جتنی انڈرسٹینڈنگ تھی صاحب سے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خدمت میں کر رہا ہوں مجھے کوئی اور مضمون دے دیتے تو زیادہ ایزی تھا میرے لیے، لیکن یہ مشکل کام ہے۔ آپ نے یہ جو 3 جو اسپیسز کے اندر، کیونکہ آپ نے رہنا ہے اور اسپیسز سے آپ نے بات نکالنا ہے، یہ مشکل کام ہے، اور اے مشکل کام پہلی دفعہ پائی صاحب نے میرے کو کروایا سی، جب میں نے 2 سال پہلے وہ بھی ایسے ہی ہوا تھا جیسے آج ہوگا، تو لیکن اس سال میں نے اس کا آغاز کیا اپنے چرچ کے اندر، تو میں اس سلسلے کو آغاز کیا، آمین۔ تو وہ جو پیغام تھا، جو ایکچوئل جو 7 صلیبی کلمات تھے، اس کو صرف گڈ فرائیڈے والے دن 10 منٹ میں ایک دوڑ لگی ہوتی تھی، اور پھر چرچ یہاں تک محدود ہو گئے تھے، لیکن خدا کا شکر ہو، بھائی سب شکریہ، یہ بڑا خاص بات تھی، اور میں سمجھنا انہوں پادری نہیں سنا سکتے تو انہیں آنے کو کام کروا رہے سن، یہاں خادم سٹک ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کی شکر گزاری ہو، یہ ٹرینڈ اسلام آباد سے پنڈی، سیالکوٹ اور مختلف ایریاز کو جو ہے وہ گرفت میں لے رہا ہے، آمین۔ اور میری دعا ہے کہ یہ نہ صرف بلکہ اور بہت سے لوگ جو ہیں اس بات کو سمجھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اور اس کے ریویلیشن کو سمجھیں کہ 7 صلیبی کلمات میں کیا ہے، اس کی سچائی کو جانیں۔ آتے ہیں اس طرف، پیسز کی طرف آتے ہیں، بہت سی باتیں ہیں۔ اب جب ہم ویو کی میں بات کر رہا تھا، اب جیسے ہی تیسرا کلمہ
کا آغاز ہوتا ہے تو ویو پھر بدل جاتا ہے. اب وہ ویو ٹھٹھے مارنے والے کوڑے مارنے والوں سے ہٹ گیا ہے, ڈاکوؤں سے ہٹ گیا ہے. اب یہ ویو جو ہے یہ صلیب کے گرفت آ گیا ہے, یعنی کلوز ہو گیا کیمرہ. اور کلوزنگ یہاں ہوئی ہے کہ یہ جو کلوزنگ ہے یہ قریب, اور لکھا ہے یہ پاس آ گیا ہے. کیا لکھا ہے؟ اور یسوع کی صلیب کے پاس. کس کے؟ بولیے. یسوع کی صلیب کے پاس, یعنی اتنا کلوز ہو گیا ہے. پہلے یہ ڈاکوؤں کو دکھا رہا ہے, اوپر لٹکنے والوں کو, پھر ہجوم کو دکھا رہا ہے, ان کے رویے دکھا رہا ہے, اور پھر یسوع مسیح کی شفاعت ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن جیسے ہی یہ کلوز ہوتا ہے تو پھر یہاں پر ہمیں ذرا بائبل کو دیکھیے کیا لکھا ہے. یہاں پر 5 لوگوں کا ذکر ملتا ہے. کتنے؟ 5. اب ذرا پڑھیے ان ناموں کو. کیا لکھا ہے؟ سب سے پہلی بات یعنی مقدسہ مریم. دوسری بات یعنی یوحنا رسول کی ماں بین سلومی. تیسری کلوپاس, یہ یعقوب کے باپ کا نام تھا جو رسولوں میں سے تھا, 12 رسولوں میں سے. اور یعنی یہ وہ رسول تھا جو رسولوں کے اعمال میں پہلی دفعہ شہید کیا گیا تھا. یعنی 12ویں باب کے اندر جب پطرس کو قید کر لیا گیا, اور یہ وہ شخص ہے. اور اس کے ساتھ ایک بہن مریم مگدلینی. کیا ہے؟ اور 5واں شخص جو ہے, یعنی 4 بہنیں ہیں اور ایک شاگرد ہے جو اپنا انٹروڈکشن یہ کرواتا ہے. یعنی اسی تو بڑے بڑے ٹائٹلز پہ گئے ہیں نا انٹروڈکشن کے اندر ہے. ہمارے ساتھ بڑے بڑے نام ہونے چاہیے ہیں. یہ ہونے چاہیے. اور یہ انٹروڈکشن کیا کروا رہا ہے؟ یہ کہتا ہے, یعنی پہلا انٹروڈکشن کراتا ہے جس سے محبت دی, اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا. یعنی اپنا انٹروڈکشن یہ کراتا ہے کہ جس دن یسوع پیار کرتا سی ہے. آمین. جس سے, اور میں آپ کو بتاؤں آپ کا سب سے بڑا انٹروڈکشن یہی ہے کہ خدا کی فیور آپ کے لیے ہو. آمین. اس کی مدد آپ کے لیے ہو, اس کا ہاتھ آپ کے لیے بڑا ہوا ہو, اس کی قدرت آپ کے لیے ٹھہری ہو. اور پھر دوسرا تعارف کرواتا ہے وہ شاگرد. کیا؟ یعنی انٹروڈکشن کرواتا ہے اپنا. اب ذرا غور کیجئے کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ چوک سکتے ہو؟ اینج 5 کر لی ہے تاکہ ایکٹیو ہی ہو گئے. کتنے؟ 5. اچھے 5 لوگ سن یسوع دے آلے دوالے. جب روٹی کھانے کا وقت آیا تو کتنے تھے؟ جب یسوع نے لازر کو زندہ کیا تب کتنے تھے؟ جب یسوع آخری ہفتے کے اندر پام سنڈے ہے تو کتنے لوگوں کی تعداد تھی؟ لکھا پورا شہر کیا ہو گیا. یعنی ہجوم ہمیں نظر آ رہا ہے, گیدرنگ نظر آ رہی ہے, لوگوں کی تعداد ہمیں نظر آ رہی ہے. پر آج کتنے رہ گئے ہیں؟ اب یہ سوال ذرا خود سے پوچھئے, کیونکہ ہم نے صرف انفارمیشن دینے کے لیے کلموں کا سلسلہ نہیں شروع کیا, اس میں جھانکنا ہے, دیکھنا ہے. اب یہ سوال بنتا ہے کتنے مسیح کے پاس ہے. اور یاد رکھیے جنہیں یسوع کے پاس ہوں نا وہ ہر جگہ سے پاس ہو جاتے ہیں. یہ پاس رہنے والے ہی پاس ہوتے ہیں. جو ہوتے ہیں نا پاس ہے وہ پھر زندگی کے ہر ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا. ہر مزمائش میں پاس ہو جاتے ہیں, ہر دکھ میں پاس ہو جاتے ہیں. اور زندگی کا جتنا بڑا آپ کا چیلنج ہو, لیکن جو کوئی یسوع کے پاس ہے یاد رکھیے وہ کبھی فیل نہیں ہو سکتا, ناکام نہیں ہو سکتا, کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے. تالیاں کو یہ کیا ہے؟ یسوع کے پاس ہے. کیا ہے؟ بولے کتنے؟ یسوع کے پاس. تے باقی کتنے گئے؟ کیوں بھاگ گئے؟ کیوں بھاگ گئے؟ خوف کی وجہ سے, مخالفت کی وجہ سے, کتے سانوں بھی نہ پھڑ لیا جائے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں. سب سے پہلا چیلنج یہ ہے, یہ 5 لوگ بھی نمائندگی کرتے ہیں. وقت نہیں اتنا کہ ہم چیزوں کو ذرا, اور یہ 5
5 لوگ بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اب مریم مغدلینی کیوں تھی؟ کیونکہ یسوع نے اسے آزاد کیا تھا. وہ سالمندی کھڑی تھی. آج بہت سے لوگ ہیں وہ بدروہوں سے آزاد تو ہو جاتے ہیں, رہائی تو پا جاتے ہیں, پر پاس نہیں ہوتے. تھوڑی جی تنگی آ گئی ہے, تھوڑی جی مخالفت آ گئی ہے, تھوڑے جے حالات خراب ہو گئے ہیں, لیکن وہ یسوع مسیح کا انکار کر دیتے ہیں. لیکن ذرا غور کیجیے, لکھا ہے اس کی صلیب کے پاس, اور لکھا ہے یسوع نے دیکھا ہے. کیا کیا؟ کنہاں نوں ویکھیا؟ وہ جو پاس سے ان کو دیکھا. اور پھر یسوع مسیح نے جب جو پاس سے, یاد رکھیے گا, اب یسوع مسیح نے جب پاس والوں کو دیکھا, اب دیکھیں میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ جو ویو ہے کلام کا, سر کلمے کے ساتھ یعنی منظر بھی بدل رہا ہے اور ویو بھی بدل رہا ہے. اب روح القدس نے ڈاکوؤں سے نظریں ہٹائی ہیں, ٹھٹھا کرنے والے سپاہیوں سے نظریں ہٹائی ہیں, اور یہ پاس والوں کے ساتھ جو ہے یہ کلام کا ویو ہمیں لے آیا ہے, یہ کلام کا نظارہ ہمیں لے آیا ہے. کیونکہ جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں آپ اس نظارے کو ذرا فیل کریں, اس ویو کے اندر جائیں. جیسے کلام سانو ویو بہاریا بڑے قریب تو ہے, آپ اس ویو کے اندر ذرا کھوئیں. اور کیا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ جو تیسرا کلمہ ہے, یاد رکھیے یہ محبت کا کلمہ ہے. کس کا جی؟ محبت. تو محبت کرنے والا جانتا تھا اے محبت دے اظہار دا جی ٹائم ہے کہ یہ, کیونکہ آج انہوں پتا سی کہ آج مخالفتیں ہیں, یسوع میں نہ محبت کردے ہیں, تو انہیں اس محبت کرنے میں چھڑ کے جو میں باقی توڑ کے چھڑ جاؤں ہے. ہم کہتے ہیں یسوع آئی لو یو, میں تینوں بڑا پیار کرنا ہے, تے کوئی مہمان آ جائے نا تو گرجے نہیں آتے اے لو یو پہ آ جائے, کیونکہ لو ہوتا, لو ہے ہی رشتے داروں والے, یہ سنتے ہے ہی نہیں. لو ہے ہی اپنی فکروں کے ساتھ ہے, لو ہے ہی اپنی ذات کے ساتھ ہے. نہیں یہ ساڑھا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ یعنی ہم مخالفت کے اندر, کیونکہ ہم یسوع سے پیار ضرور کرنا چاہتے ہیں پر ہم مخالفت میں یسوع کے ساتھ وفادار نہیں رہنا چاہتے, ہم دکھوں میں مسیح کے ساتھ جڑے نہیں رہنا چاہتے. پر وہ جو کہتے ہیں نا جس سے یسوع محبت کرتا تھا, پر اس کو پتا تھا یسوع بھی مجھ سے محبت کرتا ہے, یہ صحیح ٹائم ہے اس سے محبت کا اظہار کرنے کا. ہلیلویا, آمین. اس لیے لازم یہ ہے کہ یہ اس بات کو سمجھ گیا. اور جیسے ہی یسوع مسیح نے صلیب سے دیکھا تو یسوع مسیح اب قریب والوں سے مخاطب ہو رہا ہے, قریب والوں سے بات کر رہا ہے, یہ صلیب کے پاس کھڑے ہونے والوں سے بات کر رہا ہے. اور سب سے پہلے وہ کہتا ہے, یعنی اب ذرا غور کیجئے گا کیونکہ یہ جو کلمہ ہے نا اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں. کتنے؟ یعنی ایک دے وچوں جو ناقدین ہیں, مخالفین ہیں, وہ تو سارا فوکس یہ لگا دیتے ہیں کہ یسوع مسیح نے تو ماں کی عزت نہیں کی. کیا نہیں کی؟ اور کئی دفعہ یہ کلمہ شاید اس عورت کے درمیان گھومتا رہتا ہے. یعنی مخالفین یسوع کو اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ رویہ ٹھیک نہیں تھا. اور کئی دفعہ کئی لوگ جو ہیں اس سے اور مطلب نکال لیتے ہیں, یعنی اپنوں اور غیروں دونوں کا یہی مسئلہ ہے سر, کہ کئی ماں کی عزت میں یسوع نظر انداز کر دیتے ہیں. یعنی ہندا یسوع نظر انداز ہے, چاہے مخالف نے چاہے اپنے نے. اس کلمے کو کوئی اور رنگ دے دیا جاتا ہے, کوئی اور تفسیر چلی جاتی ہے, کوئی اور تشریح چلی جاتی ہے. یہ اپنوں کے لیے بھی چیلنج ہے اور غیروں کے لیے بھی چیلنج ہے. کئی ایس قدر عزت توڑ جاندے نے نا تو یسوع نظر انداز کر دیندے نے. کی کر دیندے نے؟ میں آگے چل کے بتاؤں گا. اب ذرا غور سے دیکھیے گا, آپ چاروں اناجیل کو پڑھ لیں, کہیں پر بھی یسوع مسیح نے مقدسہ مریم کو ماں کہہ کے نہیں پکارا. کیا نہیں کیا؟ چاروں اناجیل پڑھ لیں.
کہیں پر بھی ایک پیسج بھی موجود نہیں ہے. یہ لکھنے والا کہہ رہا ہے اس کی ماں. کون کہہ رہا ہے؟ یعنی یہ لکھنے والا کہہ رہا ہے کہ اس کی ماں تھی. انٹروڈکشن بھی یہ بتا رہا ہے. لکھنے والے نے کہا یسوع جب منادی کر رہا تھا ہے تو یسوع مسیح کے پاس پیغام آ گیا. باہر جو ہے نا کیا ہے؟ بولے اور تیرے. اچھا کئی دفعہ اس میں بھی اعتراض ہو جاتا ہے. میں ایک جگہ پہ موجود تھا تو کسی نے کویسچن کیا, ایک برتھ ڈے پہ موجود تھا تو بار بار یہ سوال کہا جاتا پادری صاحب بتائیں. اور میں کہ یار تو کیوں مور خراب کرنا چاہنا ہے؟ خوشی دا موقع ہے, چل کیک کٹ کیک چاہ پی دے پھر چلنے ہیں, پھر کس ٹائم آئی پھر گل کریں گے. نہیں تسی کی آندے ہو تو میں کہ جڑا آندا ہے وہ یقین نہیں ہے. میں کہ اسی کی آندے ہیں, اسی کتوں آنے اسی اپنے کو آنے ہیں. میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا نا. یا اگر کوئی کہتا ہے کہ یسوع مسیح کے بہن بھائی آگے تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہے. میں کہا بھائی معاملہ ہی کوئی اللہ میری بائبل پڑھ لے, میں ساری زندگی جو کہہ گیا نا یہ جو صفائی پھاڑ دے نہ وچ ہوئے گا نہ میں پڑھا گا سر. ٹھیک ہے تو باقیوں کا مینوں نہیں پتا جو کوئی اور پڑھے گا سب دے پڑھ لے. کی میرے سب تیری جان گیا بھائی. یہ تو کلام میں لکھا ہے نا کہ جب وہ کر رہا تھا میری جو پھاڑ دے, میں پکا پرومس کرنا. میں نے کہا بھائی کوئی جنگ نہیں, جنگ مکمل جاتی ہے پھاڑ دے میں نہیں ہوئے گا کیونکہ میں تو نہیں پھاڑیا نا, میں تو اس کی ذمہ دار نہیں ہوں. تو پھر وہ جا کے بھائی صبر کم ہوا. ٹھیک ہے کیونکہ کئی دفعہ مرض اور بحث کرنے کا رویہ سارے فیملی پروگرام بھی خراب کر دیتا ہے. تو اس سے بھی کنارہ کرنے کی ضرورت ہے, اس سے بھی ذرا اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. تو یسوع مسیح نے, اور پھر یاد رکھیے گا آپ کو یاد ہے بائبل مقدس کو جب پڑھتے ہیں تو لوکا ہی کے مطابق اس کے دوسرے باب کے اندر جب یسوع مسیح یروشلم کے اندر بڑی کم دفعہ یروشلم کے اندر کے خاص مواقعوں پر یروشلم کے اندر یسوع مسیح رک کرتے تھے. لیکن یسوع مسیح جب 12 ایئرس کے تھے تو شریعت کے مطابق جب یروشلم کے اندر عید کے موقع پر تھے تو کیا ہوا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے یوسف اور مقدسہ مریم سے سیپریٹ ہو گئے, اور وہ اسی چکر میں رہے کہ جیسے فیملیز ہے شاید کسی اور گروپ کا حصہ ہوں. اب جب گھر پہنچے تو یسوع ساتھ نہیں تھا. اب واپس آئے, آپس میں کلام میں لکھا نا کئی دفعہ میاں بیوی دے ہو جاندی ہے نہایا تو ہے کوڑتے ہیں ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں. تو یسوع مسیح کو کیا تو یسوع مسیح سے کہنے لگے, یعنی ایک شکوہ کرنے لگے, ایک شکایت کرنے لگے کہ یوسف اور میں آپس میں کڑ رہے تھے اور پریشان تھے. تو یسوع نے واضح طور پہ جواب دیتا. شاید مقدسہ مریم بھول گئی تھی یہ بات جو فرشتہ نے کہی تھی, تیرے ہوگا پر تیرا نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ بولے خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. اچھی بولو کی کہ یعنی ہوگا تجھ میں سے, روح القدس تجھ پر سایہ کرے گا, وہ مولود ہے مقدس ہوگا. لیکن یہ ذہن میں رکھ لے, یہ اپنے ذہن میں بٹھا لے. تو پھر یسوع نے وہی ذرا میموری دوبارہ بحال کی تھی تو اسے کہا, کہنے لگی تو نے کیوں کیا؟ اس نے کہا مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور تھا. ہیلیلویا. کتنے یسوع نے کس قدر اس انڈرسٹینڈنگ کو پھر سے دوبارہ ریویو کیا. اور اس کے بعد مقدسہ مریم کتنے نہیں کہندی ہے ہولی ہولی کل لائی کوئی گلا نہیں ہے جی, کتنے نہیں کہندی رہی میرے لال نو پھڑ کے لے گئے ہیں. وہ خاموش نظر آئی کیونکہ وہ انڈرسٹینڈنگ کر گئی تھی. یہ اسی اپنے کو بنایا ہے, وہ کہندی ہولی ہولی کل لان والے. یہ آپ کے اندر کی دہائی ہے, یہ مقدسہ مریم کی دہائی نہیں ہے, بلکہ وہ تو کلام کو اپنے دل میں رکھ کے سوچتی رہی ہے. اس نے کوئی کراس کویسچن نہیں کیا خدا کے کلام پر.
اس نے کوئی ایک شکایت نظر آئی ہے کہ انہیں زیادہ پریس کانفرنس کی تھی جو ساڑھے ملک چندہ ہے فیملی کا ممبر ہے انہوں نے اگے آنے کا موقع مل جاتا ہے. پوری بائبل قرآن شریف کو پڑھے غور سے اور انڈرسٹینڈ کرے اور اس بات کو سمجھے. یہ تو ہمارے اپنے جذبات ہیں, اچھی بات ہے, گائیں جنہیں سمجھ آتی ہے. اب یسوع مسیح نے یہ لکھا ہے, یوحنا کہتا ہے اس نے اپنی ماں اور اس نے کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا اے عورت. کیا کہا؟ اب مخالفین جو ہے ایک گل پڑھ لیتے ہیں, اپنے کو میں نے بتایا اپنوں کی بھی یہ پرابلم ہے, غیروں کی بھی یہ پرابلم ہے. دونوں مسئلہ ایک ہی ہے کہ یسوع نظر انداز کرنا ہے. کی کرنا ہے؟ نجات کو نظر انداز کرنا ہے. اب یسوع مسیح نے کہا اے عورت. یاد رکھیے گا یسوع مسیح نے ہمیشہ کہیں پہ بھی, کیونکہ یہ لفظ کے بارے میں آپ کے پاس موبائل ہے, نیٹ ہے, بڑا کچھ ہے جی, تے کسی نے متاثر کرن تو پہلا آج کل مشکل کام ہے, لیکن ہر بندے کی اپنی سمجھ انڈرسٹینڈنگ ہے. یہاں پر مجھے پتہ ہے آپ نیچے بیٹھے ہیں, ایک کلک کریں گے آپ کتنی چیزیں نکال لائیں گے. میں نے ایک لفظ آندہ ہو سکتا ہوں 10 آندے, لیکن فوکس کلام کی طرف لگانے کا مقصد یہ ہے. یسوع مسیح نے ہمیشہ عورت کو معاشرے میں عزت دی. کیا دی؟ کیا دی؟ عورت کو معاشرے میں. اس کے لیے جو گریک زبان کا لفظ ہے آپ کہہ سکتے ہیں میم, ہم کہتے ہیں نا مس نہیں, میم. میڈم تے مس سے فرق ہوں ہے. مس تو بندہ مس نالتے ہیں, جب سکول چ پرنسپل آتی ہے میڈم ادو کی مول ہوں ہے. بچے کیا کہتے ہیں؟ یعنی ایک اور لیول ہے میم. یعنی یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں, اور یسوع مسیح نے دیکھیں یسوع نے تو اس کو بھی عورت کہا جس کے بارے میں لوگ بدگوئیاں کر رہے تھے, جس کو پتھر لے کے لوگ کر رہے تھے, وہ جو زنا میں پکڑی گئی تھی, یسوع نے اس کو بھی عزت دی. اے عورت کسی نے تجھ پر کوئی, یسوع نے تو اس کو جس کو لوگ پتہ نہیں کیا کیا بہودہ لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہوں گے, یسوع تو اردو میں کہتا ہے محترمہ ہے. اس سے بڑا لیول کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی معیار ہو سکتا ہے؟ یسوع مسیح نے اس عورت کو بھی جس کے بارے میں لوگوں کی رائے غلط تھی ہے, اس کو بھی میم کہہ کے مخاطب کیا ہے. ہم کتنا عجیب لگا کہ یار کنوں یسوع سے دے رہے, کس کے بارے میں اتنا اچھا لقب. یہ لقب جو تھا یاد رکھیے گا یہ معاشرے کے اندر جو تھا یہ کوئی عام بات نہیں تھی. اور کوئی یہودی جو تھا, کیونکہ یہودی جس معاشرے میں آپ رہتے تھے نا, کسی کو میم کہنا چھوٹی گال نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. یہ پہلی اس معاشرے کے اندر جہاں پر آپ اگر یہودی کلچر کو پڑھے نا تو یہودی اٹھ کے دعائی کرتے تھے, خدا تیرا شکر ہے میں نے عورت نہیں بنایا, تیرا شکر ہے میں نے. اور دعائی جو بھی بیچاری ادھی گنی جاتی کہ نہیں کلی نہیں گل منی دو. لیکن دیکھیں مسیح کو ہے, یسوع مسیح نے, کیونکہ یسوع مسیح جو تھا وہ, میں آگے چل کے ذرا اور اس میں ذرا دیکھیں گے کہ یسوع مسیح اور اس میں کیا ہے پنہا ہے. تو خطرناک ہو گیا, چل جتنا ہوئے گا نہ کر لیں گے. انڈرسٹینڈ کریں بات کو, سمجھیں بات کو کہ یسوع مسیح جو ہے وہ, کیونکہ بائبل مقدس میں جو پہلی بات میں نے بتا دیا اتنا ہی بہت ہے. یہ یسوع مسیح اس عورت کو سر میم کہہ رہے ہیں, آپ اس شخص سے یہ تقاضا کریں کہ وہ رسپیکٹ نہیں کرتا. یسوع نے تو کوئی بھی عورت آئی ہیکل کے اندر کبڑی کہا ہے عورت کیا ہو جا. یسوع نے ہمیشہ جہاں لیڈیز ملی یسوع مسیح نے اسے عزت جناب علی محترم کہہ کے پکارا. آمین. اسی محترمہ کنوں کہنے کی درخواست لکھ رہے ہیں,
اگر آپ کی اسکول کی پرنسپل لیڈیز ہو تو کیا کہیں گے؟ تو مسرو تو نہیں کہتے نا. محترمہ دیکھیں کہ جب آپ نے کسی کو مخاطب کرنا ہے تو اپنے عزت دے کے اس کو مخاطب کر رہے ہیں نا، کہ آپ اس کے سٹیٹس کو مان رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ یعنی جب آپ سے محترمہ لکھ رہے ہیں تو کا مطلب کی ہے؟ ہم اس کے سٹیٹس کو مان رہے ہیں. یسوع نے تو ہمیشہ تے ساڈا یسوع ہے بڑا کمال سی، وہ سٹیٹس دیندا سی. ٹھیک ہے، کی دیندا سی؟ دیکھو کیسا سٹیٹس دیندا ہے، بیوہ دا بچہ دے حوالے کر کے ہے. کیا کر رہا ہے؟ جی کوئی اور ہوندا تو پھر کسی اور پاسے جانا. اور ذرا غور کیجیے یسوع مسیح کو ہے کیسا سٹیٹس دیتا ہے ہمیں. اب جب یسوع مسیح نے کہا اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، کیا کہا؟ اب یہ جو کلمہ ہے نا، اس نے ہمارے بڑے مسئلے حل کر دیے ہیں. انہیں میں دسنا کس طرح کیتے ہیں، اس کے اوپر ذرا آپ دیکھیں تھوڑے وقت میں، کیونکہ 6-7 اور باتیں ہیں اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. دیکھیں اب کیا مسئلہ ہے. اب ایک باپ کا مشن ہے. کس کا مشن؟ بولے سب بولے کس کا مشن ہے؟ ذرا اٹھ کے بولو تاکہ کوئی اور کسی موڈ سے ذرا فریش ہو جائے. کس کا مشن ہے؟ بولے کس کا؟ اب کیا ہے کہ یسوع مسیح جو تھا وہ میری اور آپ کی طرح رشتوں کے ساتھ بھی جڑا ہوا تھا. کس کے ساتھ تھا؟ ان کتنے کام ہو گئے؟ باپ بھی اور رشتے بھی ہیں. باپ بھی اور ہن اسی کی کرتے ہیں. ہم کئی دفعہ باپ کے مشن کو رشتوں کے چکر میں رد کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ باپ کئی لوگوں نے پوچھو نا، او بھائی جی جانا ہے، وہ کہے گا نہیں پادری صاحب ہیں کیے اماں کیے بیمار ہے تو میں نکل نہیں سکتا. بھائی صاحب معذرت چرچ دے وچ میرا کوئی بھی معاملہ ہے. ہم کئی دفعہ دیکھیں ذرا اس کلمے کو ذرا سمجھیں. یہ کلمہ ہمیں رشتوں کو متوازن کس طرح رکھ رہا ہے. اس میں یسوع نے کیا بلیسنگ دے دی ہے، کیا انڈرسٹینڈنگ دے دی ہے یسوع نے، کیا ایمانداروں کو ایک نیا لیول دے دیا ہے یسوع نے، کیا گرپ دے دی ہے کس طرح مینج کرنا ہے. یسوع نے یہ نہیں کہا، بلکہ یسوع نے جس بات کو سامنے رکھا، یسوع نے یہ محبت کا کلمہ ہے. اور محبت کیا ہے؟ یسوع مسیح نے محبت، کیونکہ جب ایسے محبت کا کلمہ کہہ رہے ہیں تو یسوع مسیح نے رشتوں کو رد نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ بلکہ محبت کے ساتھ انہیں باندھا ہے، ان کو اسٹرونگ کیا ہے. اور کیا کر رہا ہے کہ یسوع نے ذمہ داری کا انکار نہیں کیا، پر یسوع مسیح نے ذمہ داری میں باپ کا انکار بھی نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ کئی دفعہ نا اسی انہیں انوالو ہو جانے ہیں نا نیا فیملی میٹر کے اندر ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں شاید متوازن نہیں رکھ پاتے، اس مشن کو، اس مقصد کو نہیں سمجھ پاتے جو خداوند ہم سے چاہ رہا ہوتا ہے. آمین. پادری صاحب میرا دل تے بڑا کرتا ہے میں بھی خدا دی خدمت کرا نا، پر کی کرنا ہے، ہم بڑا کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں. پر یہ جو کلمہ ہے اس کے اوپر اگر آپ اس کو اور دیکھیں، میں آپ کو کی دے دیتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. اور آپ سمجھدار لوگ ہیں، اور آپ جب اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے نا اپنی ذات میں رکھ کے، تو بہت ساری چیزوں پہ آپ کو کمیاں بھی نظر آئیں گے، اور بہت سی چیزوں میں آپ فتح سے بڑھ کے غلبہ بھی پائیں گے. آمین. کہ ہم نے کہاں ہے اپنی زندگی میں باپ کے مشن کو دیکھیں. اب دیکھیں ایک نظام ہے نا، چیزیں ہوتی ہیں کئی دفعہ، یہی بیلنسنگ ہم نے کرنی ہے. کیڑا بندہ نا اے بیلنسنگ کر لیتا نا، کیونکہ ہم بہت سے خادموں کو جانتے ہیں، یقین منو انہوں کو نا کتے جانا ہے کیوں بھائی صاحب، وہ کہیں گے نہیں بھائی صاحب نیڑے والا کھامڑ کھل رہا ہے اے شامہ نو ذرا، کیونکہ بیلنسنگ نہیں ہے سر، نہیں نکل سکتے. بھائی جی تعلق نے پتا بڑے مسئلے ہیں نا، وہ یہ انڈرسٹینڈنگ ذرا سمجھیے گا. یہی تو یسوع نے سکھایا.
अम्मा भी रखनी है तो काम भी करना है खुदा का। हालेलुया। बोलो की करनी है? ओ बोलो बोलो। हाँ आप जी भी रखने ने। बोलो बोलो। मैंने पिछले रोज चर्च में सरमन दिया था यूट्यूब पे, जो कैसर का कैसर को दो, जो खुदा का खुदा को। मैंने पिछले दिन एक तो सरमन इसमें बड़ा तफसीली सरमन दिया था, कैसर कौन है, ये सिक्का सुक्का, ये एनीवे मैंने बहुत कुछ इसमें चर्च में डिफाइन किया था। ते हुन कलमा की कह रहा है, तीसरा कलमा रिश्ते भी रख रहे थे, कुछ ही बोलो रटा है खुदा का मिशन भी कुछ ही बोलो, हाथ चुक के बोलो, हम तुझे बोल दिए बाप का ना करो, बोलो सही हो, बाप का मिशन भी पूरा करना है। और आमीन। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं जरा गौर कीजिए। मैं बड़ा कभी हैरान होता हूँ, लिखा है कि यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो तब तक, क्योंकि आगे जब आप यकूब का खत पढ़ेंगे ना, यकूब का खत पढ़ेंगे आप आगे, तो वो खत जो था वो भला किसने लिखा था? यीशु के भाई यकूब ने लिखा था। किसने लिखा था? बोले। बाद में वो ईमान लाया सारा घराना। जितनी देर तक ईमान नसी ले आया ना, तो यीशु मसीह ने जिम्मेदारी मान ही नहीं देती। की नहीं देती? बोलो बोलो ची बोलो, क्लोजिंग दिया है, यानी मां की जिम्मेदारी किनू दे रहा है? ਇਹਦਾ मतलब है मुकस्सा मरियम शराबियां दी, गुनाहगारां दी, बदकारां दी मां नहीं हो सकती, क्योंकि यीशु को उन्हां दे हवाले नहीं करके गया। किनके हवाले करके गया? डिसाइपल के, हैं शागिर्द के हवाले करके गया है। नशैया नु अम्मा कहंदा किवें आपके भाई, वो तो खादमों की मां है। किसकी? खादमों की। ओए झूठ बोलने वाले दी नहीं है। तू मां किवें कह रहे हो? वो तेनू किने हक दिता है? चोड़ा अम्मा अम्मा लगा है, वो उसने दी नहीं है कर्मा बेईमानों, वो बेईमानों के हवाले नहीं करके गया। ये कलमा पढ़े जरा, कुट के पढ़ो। ये लिखा है उसने यूहन्ना जो यीशु पर ईमान लाया था, डिसाइपल था, शागिर्द था, उसके सुपुर्द करके गया है। किने करके गया? ये मां का ना साडा हक बनता है। आमीन। ठीक है। मैं एक जगह पे शादी तो मौजूद सा सियालकोट ते, क्योंकि मेरी शुरू से कोशिश रही है मैं गमी खुशी कलीसिया के साथ पूरी अटेंड करता हूँ। कहीं भी फौतगी होती है मैं जाता हूँ, चाहे शहर तो बाहर ही हो, मैं अपनी सारी मसरूफियाँ छोड़ता हूँ। तो मैं एक जगह पे गया तो अब क्या था, पति सब बड़ा हैरानकुन मंजर था मेरे लिए। मैं एक भैन को वेख्या, आपने एडे बहुदा कपड़े पाए, की कीता कोई हद नहीं छड़ी, अम्मा नूं दुपट्टे दे पई। की करे पई? मैं दिल च सोचा, मैं क्या वाह सदके जावा तेरी सोच ते, जे अम्मा दा हाथ काम करदा तेन दो पैसे नहीं समझ। वो तू आपी साड़े लाए तो मैनू मेरे ते पहला भी तेन दे कर दे। वो कह रहा पुत्र पहला अपनी बावा टक है, की जाना सी ना पैगाम। क्या मुकस्सा मरियम हमारे लिए एक नमूना है। आमीन। इतना बड़ा नमूना आप सोचें, शान मुकस्सा मरियम दुनिया के अंदर जितनी भी औरतें हैं कोई हो सकती है? अब जरा सोचें, मैं एक छोटी सा क्वेश्चन आपके सामने रखता, एक बड़ी दलील आपके सामने रखता हूँ। जब फरिश्ता जब मुकस्सा मरियम के पास गया तो क्या कहने लगा? तेरे कहती है ना 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 मैं किसी मर्द को, इसका मतलब पता कि ये मेरी सोच भी कदी ਇਹੋ ਜਿਹੀ गल नहीं आई। ਉਹ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏਗਾ ਹੀ सोची पै जाने लै किते ना किते कोई काम पिया ही होएगा है। पर जो फरिश्ते को अपनी राष्ट्रबाजी का चैलेंज करते हैं, किन्नू किन्नू? बंदे नु नहीं, फरिश्ते सामने ना कहना मुझे भूल चूक हो गई। किन्नू चैलेंज कर रही? जबराइल नु, और जेड़ा खुदा दी सूरत खलोता है, वो
جس کی سوچ میں بھی گناہ نہیں ہے، اس کا نمونہ لے، اور کلام کے اندر وہ اس کا نمونہ یہی ہے کہ بھائی مینو نہ ٹک دو، اپنے آپ کو ٹکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سوچے کس طرف چل پڑے ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح نے اس شاگرد کو کیا کہا؟ دیکھ یہ تیری ماں ہے۔ کیا ہے؟ یہ کتنا دی ماں ہے؟ ایمانداراں دی، ایک گناہگار دھیاں دی ماں نہیں۔ یہ یسوع دے کے کنوں گیا؟ کچھ ہی بولو۔ تو ہم اسے مانتے ہیں تو ہمیں کہنا بھی چاہیے ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھئی تیری کیوں ہوئی؟ سوال تو یہ ہے، کیونکہ یسوع یہ کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح نے بے ایمانوں کو کوئی ذمہ داری نہیں دی۔ کس کو نہیں دی؟ بولے بولے، بے ایمانوں کو، کن کو کہا؟ ایمان والوں کو۔ آمین۔ تو ایمان والوں کی، ایمان والے پھر وہاں کہہ سکتے ہیں نا، سمجھیے بات کو۔ اور پھر اس بات پر غور لکھا ہے، پھر افسس کے اندر طریقہ پڑھے تو آپ افسس کے اندر یوحنا جو تھا اس کے بعد افسس کے اندر چلا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ جب تک افسس کے اندر یوحنا، جب تک مقدسہ مریم زندہ رہی، ٹھیک ہے، یوحنا نے افسس کے گھر، افسس میں اس کے ساتھ رہا۔ آمین۔ ہسٹری روایات بیان کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ذرا غور کیجیے اس کلمے میں، چلیں اس کی اینڈ پہ آ جاتے ہیں۔ دو تین چیزیں اپنے ساتھ لے کے جائیے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہم نے سیکھا، سب سے پہلی بات سیکھا کہ یسوع مسیح کی صلیب کے پاس کتنے لوگ کھڑے تھے؟ 5۔ کتنے کھڑے تھے؟ 5۔ وہ کیوں کھڑے تھے؟ وہ کیوں کھڑے تھے؟ وہ صرف قدموں پہ نہیں کھڑے تھے، وہ اپنے ایمان پہ بھی کھڑے تھے، اپنے نظریے پہ بھی کھڑے تھے۔ آمین۔ اپنے وہ دیکھیں، وہ اپنی کمٹمنٹ پہ کھڑے تھے۔ کس پہ کھڑے تھے؟ اور یسوع کے ساتھ وہی کھڑا ہو سکتا ہے جو اپنے ایمان اور نظریے اور کمٹمنٹ پہ کھڑا ہوتا ہے۔ آمین۔ نہیں تو کئی دعویٰ کر کے جذباتی ہو کے توڑ جائے گا، تھوڑی سی مشکل آئے گی، پریشانی آئے گی، وہ کبھی بھی کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ اب ذرا غور طلب بات ہے۔ دوسری بات ہمیں اس کلمے سے یہ ملتی ہے، میرے لیے سوال ہے کہ کیا میں ہر طرح کے حالات میں خداوند کے ساتھ وفادار رہوں گا، یا میں بھی روٹی کھا کے تو جاواں گا؟ کیا رہنا ہے ہم نے؟ یسوع کی صلیب کے، ہر بندہ چاہتا ہے نا پاس ہو جائے، بولیں ہر بندہ چاہتا نا، تو پاس وہی ہوتے ہیں جو یسوع کے پاس ہوتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ اب جتنے یسوع کے پاس رہیں گے، اب زندگی میں ہر جگہ پاس ہوتے چلے جائیں گے۔ آمین۔ اور جس کے پاس نا، دیکھیں بائبل مقدس کو اگر غور سے پڑھیں تو ابراہم نے جب سیپریٹ کیا نا، اب سمجھتے ہیں اس کو کیا، اس نے ایسے سیپریٹ نہیں کیا، لیکن اس نے اس کو بہت کچھ دیا۔ کیا دیا؟ یعنی اپنے مال میں سے، اپنے جانوروں میں سے، بہت کچھ دیا۔ لیکن اسحاق کے بارے میں لکھا اس نے اسے سب کچھ دیا۔ کیا دیا؟ اب سب کچھ میں مال کئی دفعہ ہوتا ہے، پر اسحاق کو بلیسنگ یہ تھی، اس کو ابراہم نے اپنا خدا بھی دیا۔ کیا دیا؟ اپنا۔ اور جس کے پاس خدا ہوتا ہے نا، ایکچولی اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ پھر کیا ہوا؟ باپ تو کم ہو گیا، کہہ گیا، پر جو خدا باپ نے دیا تھا پھر اسے اس نے قحط میں مرنے نہیں دیا، بلکہ برکت پہ برکت دی۔ آمین۔ پیو دی ریٹائرمنٹ سے ختم ہو سکتی ہے، پر خدا ہمارا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہیلیلویا۔ اس کی وفاداری ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ آمین۔ اس لیے یہ کلمہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کیا رہنا ہے؟ یسوع کے پاس رہنا اور ایمان پہ کھڑے رہنا ہے۔ آمین۔ سیکنڈ، ہمیں متوازن کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ لکھے ہر زمانہ کے لوگ کیا کہیں گے؟ تجھے مبارک کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مبارک کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، دو طرح کی مبارکباد ہوتی ہیں، اب اس کو ذرا سمجھیے، کیونکہ کئی دفعہ نا برکت کو ایکچولی سمجھیے۔ مبارک، ہم ایک دوسرے کو بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ مبارک ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، کہتے ہیں خدا مبارک ہے، کلام کیا کہتے ہیں؟
اور ہم دوسرے انسانوں کو بھی. اب دونوں میں فرق ہے. کیا ہے؟ دونوں میں فرق ہے. اب کیا فرق ہے؟ یعنی جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ مبارک ہو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا اقرار کرتے ہیں خدا نے تجھے برکت دی ہے. کیا دی ہے؟ اور جب خدا کو مبارک کہتے ہیں تو اس کا اقرار کرتے ہیں خدا برکتیں دینے والا ہے. آمین. اور مقدسہ مریم کو فرشتے نے کہا تو مبارک ہے. تو اگر آیت مو سمجھ لو اس مطلب کیونکہ خدا نے ابراہیم کو کہا تھا تیرے وسیلہ سے قومیں کیا پائیں گی. اور وہ برکت کون تھی؟ وہ برکت خداوند یسوع مسیح تھا جس سے قومیں برکت پائیں گی. اس لیے مقدسہ مریم مبارک تھی کیونکہ وہ برکت اس میں سے نکل رہی تھی. ہیلیلویا. یہ برکت کی بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ پرومس تھا. امتیں کیا پائیں گی تیرے وسیلہ سے؟ قومیں کیا پائیں گی تیرے وسیلہ سے؟ تو اس کا یہ مطلب تھا کہ جب ہم مقدسہ مریم کو مبارک کہتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں تو وہ عورت ہے جس کے وسیلہ سے خدا نے اپنی برکت کا وعدہ کیا کیا ہے؟ پورا کیا ہے. آمین. اس کا مطلب نہیں کہ سراٹ لے, اس کا یہ قدر مطلب نہیں ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. اس لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے, اپنے سروں کو جھکائیے گا.